احمد عدنان طارق یہ ملک چین کی لوک کہانی ہے۔ اس وقت وہاں چھوٹے چھوٹے ریچھ نما جانور نہیں پائے جاتے تھے جن کا رنگ سیاہ اور سفید ملا جلا ہوتا ہے۔ ان جانوروں کو چین میں زیانگ ماؤ کہتے ہیں اور ہم انہیں پانڈا کہتے ہیں۔ اس وقت بانس کے گھنے جنگلوں میں ریچھ رہا کرتے تھے جن کی کھال سفید اور بہت نرم ملائم تھی اور ایسے چمکتی تھی جیسے آسمان سے گرنے والی نئی نئی برف۔ چین میں ان ریچھوں کو ہائی زیانگ کہتے ہیں جس کا مطلب تھا سفید ریچھ۔ اس جنگل کے قریب کسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ایک ننھی منھی سی بیٹی چنمن تھی۔ گرمیوں میں ایک دن چنمن اکیلی جنگل کے باہر کھیل رہی تھی۔ درختوں کی چھاؤں میں اسے ٹھنڈک تھی جیسے بہتے ہوئے جھرنے کا پانی، اور سبزے پر جگہ جگہ گیندے کے زرد پھول لہرا رہے تھے۔ اس نے سوچا یہ سنہرے پھول جنگل میں تھوڑا سا اندر ہی تو اگے ہوئے ہیں، چند لمحوں میں ہی میں تھوڑے سے پھول توڑ لوں گی۔ وہ جنگل کے اندر پھولوں کو توڑنے گئی۔ جب اس نے پھول توڑ لیے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہر طرف ایک جیسی پگڈنڈیاں تھیں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سی پگڈنڈی اس کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے پتوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ اسے ایک معصوم سا جانور نظر آیا جس کے 2 بڑے کان تھے۔ یہ جنگل میں پایا جانے والا ننھا ہرن تھا۔ چنمن کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اور درختوں کے بیچ بھاگ نکلا۔ چنمن بھی اس کے پیچھے بھاگی کہ شاید یہ اسے گھر کی طرف لے جائے، لیکن وہ جلد ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو چنمن بالکل ہی راستہ بھول گئی۔ اب اسے ڈر لگنے لگا۔ اسی وقت اس سے ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی درد سے کرا رہا ہو۔ وہ آواز کی طرف گئی تاکہ جو بھی تکلیف میں ہو اس کی مدد کر سکے۔ قریب ہی کانٹوں میں ایک جھاڑی میں کوئی ننھا سا ریچھ کا بچہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے اگلے پیر کے پنجے کو ہلاتا اور منہ سے سہلاتا۔ وہ ننھا ریچھ بالکل سفید تھا۔ وہ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ اس کے پنجے کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ اس کے پنجے کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ چنمن نے بہت احتیاط سے کانٹا نکال دیا۔ ننھا ریچھ اس کے ہاتھوں پر پیار سے اپنا چہرہ مس کرنے لگا۔ چنمن نے بھی ہاتھوں سے اس کے سر پر پیار کیا۔ اسی لمحے ایک بہت بڑی سفید مادہ ریچھ غراتی ہوئی تیزی سے درختوں سے نکلی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ ایک ننھی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی تھوتنی سے پہلے اپنے بچے کو اور پھر چنمن کو پیار کیا جیسے وہ بھی اس کی بچی ہو۔ وہ سفید مادہ ریچھ اتنی اچھی تھی کہ چنمن کو اس سے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے مادہ ریچھ کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، کاش تم مجھے میرے گھر کا راستہ بتا سکتی۔ اچانک سفید مادہ ریچھ اٹھی اور چل پڑی۔ اس نے چنمن اور ننھے ریچھ کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے پیچھے آئیں۔ جلد ہی چنمن نے دیکھا کہ وہ اسے راستہ دکھاتے ہوئے جنگل سے باہر لے گئی۔ اس کا گھر وہاں سے نزدیک ہی تھا۔ چنمن اس دن کے بعد اکثر جنگل میں جانے لگی۔ اس کے ماں باپ خوش تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سفید مادہ ریچھ اس کی حفاظت کرے گی۔ چنمن کو اور بھی بہت سے ریچھ ملے اور ان کے ننھے بچے بھی، لیکن کانٹے والا بچہ ہی اس کا سب سے قریبی دوست رہا۔ وہ اسے نیاؤ نیاؤ کہتی تھی جس کا مطلب تھا بہت ہی نرم ملائم، کیونکہ اس کی کھال بہت نرم اور خوبصورت تھی۔ نیاؤ نیاؤ کی ماں نے چنمن کو ایک بہت بڑے درخت کے تنے میں بنا ہوا اپنا گھر بھی دکھایا۔ چنمن بار بار جنگل میں گئی اور ریچھ کے ننھے بچوں سے کھیلتی اور جنگل کے طور پر طریقے سیکھتی، اور رات ہونے سے پہلے نیاؤ نیاؤ کی ماں حفاظت سے اسے جنگل سے باہر چھوڑ آتی۔ موسم بہار کی ایک سپہر کو چنمن نیاؤ نیاؤ کے گھر بیٹھی تھی۔ وہ ریچھ کے ننھے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی
خونخوار جانور بانس کے درختوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ پھر اسے ایک سرخ آنکھ والا چہرہ نظر آیا، پیلے رنگ کے لمبے لمبے دانتوں والا خوفناک چیتا، جس کے چھوٹے چھوٹے کان مڑے ہوئے تھے اور اس کی کھال پر دبے تھے۔ چنمن اٹھ کر چلانے لگی۔ وہ ریچھ کے ننھے بچوں کو خبردار کر رہی تھی، لیکن تب تک اسے دیر ہو چکی تھی۔ نوکیلے دانتوں اور تیزی سے ہلتی دم والا بوکھا چیتا نیاؤ نیاؤ پر پل پڑا تھا۔ چنمن کے دل میں نیاؤ نیاؤ کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ ڈری نہیں۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور زور سے چیتے کو دے مارا۔ وحشی جانور نے غصے سے اپنا شکار چھوڑ دیا اور غراتا ہوا چنمن پر پل پڑا۔ اتنی دیر میں سفید مادہ ریچھ بھی بجلی کی سی تیزی سے وہاں پہنچ گئی۔ چیتا اس کے غصے کو دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگا، لیکن بھاگتے ہوئے اس نے اپنے نوکیلے پنجوں سے چنمن پر وار کیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ نیاؤ نیاؤ کی ماں بھاگتی ہوئی چنمن کے پاس آئی اور اسے پیار سے چاٹنے لگی اور خوشی کرتی رہی کہ وہ اٹھ جائے، لیکن چنمن کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر نیاؤ نیاؤ کی زندگی بچا لی تھی۔ پورے جنگل میں اس واقعے اور چنمن کے مرنے کی خبر پھیل گئی۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی سمتوں سے 20 میلوں کی دوری سے غم سے نڈال سفید ریچھ اکٹھے ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے اپنی دوست کو یاد کر رہے تھے۔ وہ بار بار زمین کی مٹی میں اپنے پنجے مار رہے تھے اور انہی سے اپنی آنسو بھری آنکھیں پونچھ رہے تھے۔ ان کے ایسا کرنے سے آنسوؤں سے گیلی مٹی سے ان کے چہروں پر بڑے بڑے نشان بننے لگے۔ پھر ان پنجوں سے انہیں اپنی چھائیاں غم سے کوٹی تو ایسے نشان ان کے جسموں پر بھی پڑنے لگے۔ اس دن کے بعد آج تک چین میں سفید ریچھ نہیں پائے جاتے، بلکہ سفید اور سیاہ دھبوں والے چتکبرے ریچھ زیانگ ماؤ ہوتے ہیں، جنہیں ہم پانڈا کہتے ہیں۔ وہ اب بھی چنمن کے غم میں نڈال ہیں۔ یہ افسوس ہمیشہ ان کے چہروں پر چھایا رہتا ہے۔